السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل اگر آپ نے میرا ویلاگ دیکھا ہوگا تو میں نے ایک بات یہ کل اپنے ویلاگ میں کہی تھی کہ خان صاحب نے جو گوجرانوالہ میں تقریر کرنی تھی وہ تقریر انہوں نے وہاں جلسے میں نکلنے سے پہلے تقریباً ان کو کچھ پیغام آیا تھا پہنچنے سے پہلے، اس پہ انہوں نے اپنا تقریر کا پورا جو تھا چینج کر دیا۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کل ہی کے ویلاگ میں کہ پرسوں جو ڈے بیفور یسٹرڈے میں نے ویلاگ جو نہیں کیا تھا اس کی وجہ بھی میں نے یہی بتائی تھی، کیونکہ خان صاحب کی گوجرانوالہ میں جو تقریر ہونی تھی وہ انتہائی اہم تھی اور وہ بہت بڑے اس کے اندر انہوں نے فیصلے کیے ہوئے تھے اور میرا ویلاگ بھی اسی پر تھا۔ تو کل میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ میں نے اسی لیے وہ اپنا ویلاگ کینسل کیا، کیونکہ خان صاحب تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک لیڈر ہیں، ان کا پلان تھا، وہ جا رہے تھے، انہوں نے جو کہنا تھا وہ انہوں نے تبدیل کر دیا، لیکن جو میرا ویلاگ تھا وہ اسی کے اوپر تھا جو خان صاحب نے کہنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنا ویلاگ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو آج اب دیکھیں جو صورتحال میں نے آپ کو کہی تھی وہ آج آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ خان صاحب آج کا تمام صورتحال جو ہے وہ بالکل تبدیل نظر آ رہی ہے۔ جو لوگ کبھی میں تنقید سے کبھی گھبراتا نہیں، لیکن کچھ لوگ جو بلا وجہ کہتے ہیں کہ آپ غلط کہتے ہیں یا ایسی کوئی بات نہیں تھی، ان کے لیے یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن تمام لوگوں نے مجھ پہ تنقید کی تھی، کہتے ہیں آپ نے غلط مشورہ دے رہے تھے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا معافی مانگنے کے حوالے سے، تو آج ان کو شاید تسلی تشفیع ہو گئی ہوگی کہ عمران خان نے جب یہ کہا کہ میں کورٹ میں وہ معافی مانگنے کے لیے تیار تھے لیکن ان کو موقع نہیں ملا۔ اگر میری ویلاگ دیکھے تو اپنے 2 ویلاگز میں نے کہا تھا کہ جو کیس خان صاحب کا پروڈیوس کیا گیا تھا وہ غلط طریقے سے کیا جاتا۔ اگر شروع ہی میں یہ بات کہتی جاتی کہ میرے موکل یہاں پر موجود ہے، جو کہ میں نے کہا تھا طریقہ کار یہ تھا کہ میرے موکل یہاں موجود ہے، وہ کورٹ کی توہین کا وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، لیکن اگر معزز ججز کہتے ہیں تو میرا موکل یہاں پر موجود ہے، وہ اپنے الفاظ واپس لیتے ہوئے آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا کہ ججز آپ کو بلا لیتے، لیکن اصل میں وہ ان کے چیز کو غلط کہا گیا اور ہر بندہ یہی کہتا رہا جو کہنے والے تھے کہ نہیں جناب وہ بہت اچھا کیا، تو خان صاحب کو وہ معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی، خان صاحب کبھی نہیں مانگتے۔ آج آپ نے دیکھ لیا یہ بات خان صاحب نے بات کہہ دی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تنقید ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں بغیر مطلب کوئی ایسے ہوا میں تجزیہ نہیں کرتا، اگر میں یہ بات کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ کوئی چیز تھی۔ میں نے کل جو بات آپ سے کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے جو تقریر بدلی ہے، اور میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ اگر خان صاحب نے جو گوجرانوالہ میں تقریر کی تھی اس تقریر پر اگر آپ غور کریں تو خان صاحب نے ایک بات کہی تھی، خان صاحب نے کہا تھا کہ میں عدلیہ کی عزت کرتا ہوں، انہوں نے خاص طور پہ اطہر من اللہ کی تعریف بھی کی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے خان صاحب کو یقین دہانی کرائی اداروں کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے بھی اور ایک آدھ جگہ سے بھی۔ کل میں نے وضاحت بھی کر دی تھی کہ آپ ذرا سے معاملات کو درست کریں، معاملات درست ہو جائیں گے۔ وہ یہی ہوا، اس کی وجہ یہ کہ کل جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ سے بھی بہت سارے لوگ مسلسل یہاں پر آ رہے ہیں، کچھ اور اہم شخصیات بھی آئیں، اور وہاں پر آ کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو خان صاحب کو ہٹانے کے لیے جو رجیم چینج ہوئی تھی، جو رجیم چینج کے لیے جو بھی یہاں پر طاقتور حلقے جو کہ ایک جنہوں نے خود کو استعمال کیا یا جن کی پاور ہے، جو پاور شیئرنگ جو لابیز ہیں، جنہوں نے کندھا استعمال کیا تھا، یعنی ان ایجنٹس کا، میں ایجنٹس کہتا ہوں ان کو، پولیٹیکل ایجنٹس جو یہاں پر زرداری صاحب اور خاص طور پہ نواز شریف وغیرہ سو اینڈ سو، اور جن کا یہ دعویٰ تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے۔ میرے اگر پرانے ویلاگز آپ دیکھتے ہوں تو میں بار بار میں کہتا رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ لوگ مریم نواز اور نواز شریف اور دوسرے تیسرے جو جاتے ہیں عدلیہ کے اندر، جس طرح لوگ ان پر پھول پھینکتے ہیں اور جو بڑا ایک مجمع لگتا ہے، تو ویسٹ کو اور تمام ان ممالک کو جو کہ پاکستان کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں، جو کردار ہے ان کا، ان کو ایک میسج جاتا ہے کہ دیز پیپل آر دا ریئل، مطلب پولیٹیشنز یہ ہیں، یہ مطلب لیڈر ہیں، یہ اصل لیڈر ہیں، یہ تو عمران خان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ جب عمران خان قوم میں جائیں گے اور جب عوام کے پاس جائیں گے اور جب عوام اگر ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو دباؤ آئے گا، اور آپ نے دیکھا دباؤ آیا، بے انتہا دباؤ آیا، اتنا دباؤ آیا کہ طاقتور حلقے پوری انہوں نے کوشش کر لی عمران خان کو دیوار سے لگانے کی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جنہوں نے رجیم چینج کی تھی آخر وہ بھی پھر مجبور ہوئے، ہر بار جو ہے استعمال کیا گیا، یعنی ایک طاقتور حلقہ جو جس نے کہ رجیم چینج کی تھی اس نے تو ہر بار استعمال کیا، ٹی وی پہ بیان بند کرا دیے، یہ کر دو وہ کر دو، پنجاب کی اسمبلی گرا دو، سب کام ہوا، لیکن طاقت کا دوسرا جو حلقہ تھا، ایک اور مطلب طاقتور حلقوں کے علاوہ جو حلقہ ہے ایک اور جو ہمارا اہم حلقہ ہے عدلیہ، آپ کو پتہ ہے ملک کی تو 3-4 ہے نا، مقننہ ہے، فوج ہے، عدلیہ ہے، تو عدلیہ نے، میں نے اسی چینلز پر آپ کو ویوز آف فیصل محمد کے اس پہ چینل سے میں نے آپ کو باہر کہا تھا کہ عدلیہ نے کہہ دیا تھا کہ اب ہم گوٹ نہیں پھنسائیں گے،
اپنی گلا جو ہے نا اب ہم نہیں اپنی گلا کسی کے قدموں کے آگے رکھیں گے کہ پچھلی مرتبہ جو ہم سے کام کرائے گئے، جو لوگوں کو مائنس کروایا گیا، جو لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل جو ڈیسیجنز ہم سے لی گئی، ہم وہ اب نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اداروں کے اندر بھی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوئی۔ میں نے آپ کو بڑا کھل کر بتایا تھا۔ اس تمام صورتحال کے پس منظر میں جنہوں نے پھر رجیم چینج کرائی، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو مطلوبہ اہداف وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے پاکستان آرمی کے ذریعے یا جن کے ذریعے بھی جو کچھ بھی ہے، وہ اہداف وہ حاصل نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کو نقصان ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے پاکستان کو جہاں تک انہوں نے جو غیر مستحکم کرنا وہ تو کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بجلی کے بل کے معاملات ہیں، یہ میں پھر اس پہ کبھی پورا وی لاگ کروں گا کہ یہ جو ساری دنیا میں جو توانائی کا جو بحران پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں بھی جو یہ ہو نہیں رہا بلکہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو پاکستان میں جو بجلی ابھی اور مہنگی ہوگی، آپ کو تو میں بار بار کہتا ہوں یہ اور مہنگی ہوگی، سب جگہ مہنگی ہوگی۔ میں بیلجیم میں ہوں، یہاں مہنگی ہو رہی ہے، ہالینڈ میں ہو گئی ہے اور انگلینڈ کے اندر ہو گئی، سب جگہ ہوگی، کیونکہ یہ ایک پلان ہے۔ میں اس پہ پھر پورا وی لاگ کروں گا آپ کو، لیکن اس وقت کیونکہ ایشو وہی نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایک پلان ہے بین الاقوامی طاقتوں کا، جو ایک انٹرنیشنل جو ایک مافیا جو کام کر رہا ہے، کہنا ہے کہ وہ اگر اس طرح اگر یہ لوگ ہوں گے تو ہمارے اس پلان کو جو ان کے آگے اچیو انہوں نے کرنے ہیں اس کے اندر رکاوٹیں ہوں گی۔ تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ تھوڑا سا کچھ معاملات کو درست کیا جائے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پھر امریکہ سے آپ کو پتا ہے مسلسل لوگ آ رہے ہیں، کچھ اہم شخصیات آئیں، معاملات ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ افغانستان کی صورتحال میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ خراب ہے، اور امریکہ جو ہے یہ بھی میں آپ کو خبر پہلے دے چکا ہوں، پھر خبر کنفرم کر رہا ہوں کہ امریکہ افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی کو ریوائز کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب وہ کیا ہوگا، کیا پاکستان اس میں کتنا فریق بنتا ہے، کیونکہ عمران خان اگر دوبارہ آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان تو خیر کوئی سیف سائڈ نہیں دیں گے، تو بات طے شدہ ہے، وہ پہلے بھی کہہ چکے، لیکن اس کے علاوہ اور کیا معاملات ہیں، کیا ہیں، بہرحال ایک آگے لمبی بحث ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تمام صورتحال میں پھر جو امریکنز ہیں، جو رجیم چینج والے تھے، انہوں نے سوچا کہ ایسا کیا جائے کہ اس کو معاملے کو کچھ افہام و تفہیم سے طے کیا جائے۔ تو آج آپ نے سن لیا ہوگا عمران خان کے بڑا اچھا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے معاملات سیلاب کی بھی وجہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں، پاکستان میں کوئی پیسے کا بھی مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے انتخابات تو ویسے نہیں ہو جاتے، کوئی مطلب یہ ضمنی انتخابات وغیرہ کرا لے ٹھیک ہے، لیکن عام انتخابات کے لیے بڑا معاملہ ہوتا ہے، اربوں روپے چاہیے ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں، سیلاب کی سچویشن، اب مزید مونسون جو ہے بھی آ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے پس پردہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ انتخاب اگر آگے چلا جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن پھر یہ ہے کہ آرمی چیف بھی یہی چلے گا، ٹھیک ہے، اور نیا آرمی چیف پھر آنے والی نئی حکومت کرے گی، یہ عمران خان نے کہہ دیا۔ تو یعنی یہ بھی ایک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ اسی کا ہی ہے نتیجہ، جو کہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ معاملات جو ہیں چل رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ کچھ ان کو پیغامات ملے ہیں، یہ اسی پس منظر کے اندر آپ کو کچھ تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، اس تمام معاملات کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کا۔ یہ ہو کیوں رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو شروع سے ہم کہتے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور جو مسلم لیگ نواز اور جو یہ کچھ لوگ تھے پی ڈی ایم کی، جو بڑی ایک دو پارٹیاں ہی ہیں پی ڈی ایم میں، باقی تو سب چھوٹے ہیں، مولانا فضل الرحمان ہوگا بس 3-4، ان لوگوں نے جس طریقے سے اپنا وہ ایک دکھایا تھا، بیرون ملک اپنے لوگ آ رہے ہیں اور رش لگ رہا ہے عدالتوں میں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے حقیقی میں ہم نمائندے ہیں، قوم تو ہمارے ساتھ ہے، تو اس پہ یقین کیا گیا، اور پھر بعد میں انہوں نے کچھ فوج کے ساتھ جو طاقتور ادارے ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کریں گے، لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ جو مہنگائی کا ٹائم تھا اس وقت، جو عمران خان کی جو حکومت اس وقت گرائی گئی تھی، تو آپ کو پتا تھا کہ واقعی حالات تو خراب ہو گئے تھے، لوگ بڑے ناراض بھی تھے، لیکن بس وہ فیصلے تو اللہ کی طرف سے تھے، جو طریقہ کار انہوں نے استعمال کیا وہ معاملہ ریورس ہو گیا۔ تو اب نتیجہ وہی ہوا کہ جب ساری قوم آ کے عمران کے ساتھ کھڑی ہوئی تو ان کو پتہ لگا کہ ہم نے جو کچھ بھی اقدام کیا تھا، یعنی کس نے کیا، طاقتور حلقوں نے کیا، ایکس وائی زیڈ جس نے بھی تھا، یا پھر مغرب کی کوئی حکومت تھی، آپ کو ساری سچویشن پتہ ہے، ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے، مطلب ڈیٹیل آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، تو ان کو بھی یہ بیک فائر ہوا ہے۔ یہ کیا ہوا، بیک فائر ہوا، اور یہ بیک فائر اسی وجہ جو ہم کہتے تھے کہ اگر قوم عمران کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور عمران خان اگر چلے گیا قوم کے پاس، تو پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے پلٹے گا، کیونکہ کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہو، بڑے سے بڑا ملک ہو، جو کسی ملک کے اندر اپنے معاملات کو کہ اپنے جو سے کہتے ہیں نا کہ اپنے انٹرسٹ کی وہ چاہتا ہو، اپنی
اس کو تحفظ دینا چاہتا ہو اپنے انٹرسٹ کو اور اپنے معاملات کو دینا چاہتا ہے. مثال تو پاکستان اہم ملک ہے اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ چین کا مسئلہ ہے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, بھارت کا معاملہ ہے اور بہت سارے معاملات ہیں. اصل میں سب سے بڑا جو کنٹینمنٹ آف چائنا کی جو پالیسی ہے وہ بہت اہم ہے اس وقت امریکہ کے لیے. تو پاکستان ایک ایسا چھوٹا ملک نہیں کہ اگر ٹھیک ہے جی حالات اگر خراب ہو جائیں, مثال کے طور پر نیپال کی طرح یا بھوٹان کی طرح, ڈزنٹ میٹر ہونے دو, لیکن وہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ حالات اس طرح خراب ہو کہ حالات خراب ہو لیکن کنٹری ہمارے ہاتھ میں رہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ حالات تو خراب ہو رہے ہیں لیکن کنٹری ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی, مطلب جو ہم نے اچیو کرنے ہیں گولز وہ ہمیں نہیں ملیں گے. تو لہٰذا معاملہ جو ہے کچھ پیچھے سے معاملہ درست ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اچھی چیز ہے. اگر حالات خراب نہیں ہوتے اور اگر وہ مار دھاڑ نہ ہو, اگر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نواز شریف صاحب تو ایڈجسٹ ہو جائیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب کی یہ خواہش یہ تھی کہ بھئی وہ چاہتے تھے کہ باجوہ کو میں نہیں دیکھنا چاہتا, وہ کہتے ہیں کہ باجوہ کو میں, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن بہرحال ابھی یہ ایک فیصلہ ہے. ابھی باجوہ, مجھے جو اندر سے پتہ لگا ہے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ مغرب کی کوشش ہے اور کچھ جو پیچھے سے بات چیت ہوئی ہے, مطلب جو بھی معاملات طے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, جو عمران خان نے جو بات کہی ہے جس کے اوپر کہ ٹھیک ہے ہم باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں, تو پھر انہوں نے یہ بات, لیکن اس میں اب عمران خان کی کوئی غلطی, بہت سے لوگ کہیں گے کہ عمران خان نے یو ٹرن, عمران خان کا یو ٹرن نہیں, عمران خان نے جو پوزیشن لی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن لی ہے, کیونکہ سچویشن اس وقت ایسی ہے کہ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں ہم مثال کے طور پہ نہیں دیتے ایکسٹینشن, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وہ ابھی جو ہے وہ لے آئیں گے اپنی, کیونکہ حکومت تو انہی کی ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ان کی وہی مرضی, جس بات کے اوپر عمران خان نے کہا تھا ان کی مرضی کا چیف آ جائے گا. اور میں بتا چکا ہوں کہ وہ عامر صاحب کو لانا چاہتے ہیں, زرداری صاحب, جبکہ وہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک دو نام لے لیا, میں سے رسول نے لینا نہیں چاہیے, وہ غلط ہوتا ہے, چلیے ایک کا تو نکل گیا, لیکن وہ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں, اس کا بھی میں نام نہیں لوں گا. تو اس کی وجہ سے بھی ان دونوں کے اندر رفٹنگ چل رہی ہے. اب تب خیال یہ کیا جا رہا ہے, مجھے بتایا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے اس مسئلے کے اوپر نواز شریف اور زرداری صاحب کی کوئی میٹنگ ہوگی کہ آیا یہ جو اب عمران خان نے جو یہ مطلب سکسر لگا دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں تو عمران خان کی جیت ہو گئی ایک طریقے سے, کیونکہ عمران خان کا تو اصل مسئلہ یہ تھا جو عمران خان نے, آپ کو پتا ہے اس پہ ہنگامہ اس پہ ہوا تھا کہ فوج کا نے بھی ایک دم اسٹینڈ لے لیا تھا کہ جناب یہ فوج کو سیاست میں گھسیٹ لیا. عمران خان نے کہہ دیا کہ جناب وہ آرمی چیف کو یہ مطلب ہم کریں گے یا جو کریں گے, یا یہ چور لائیں گے یا ڈھمکنا لائیں گے. اصل ایشو تو یہی تھا نا جس سے فوج کی وجہ سے مسئلہ گڑبڑ, تو عمران خان کا تو معاملہ صحیح ہو گیا کیونکہ اس چیز کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو اب آیا کیا باجوہ صاحب جو ہیں آیا اس ایکسٹینشن کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے شاید راضی ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے تو وہ راضی نہیں تھے, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ افغانستان کی صورتحال اور ساتھ پلس کیا کہتے ہیں جو ہمارے ملک کی جو حالات جو گڑبڑ ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں, میں نہیں ہوشیار کرتا رہا ہوں کہ ملک کے جو ہے نا حالات آپ کے گرد چاروں طرف جو جغرافیائی حالات ہیں وہ بڑے زیادہ خراب ہو رہے ہیں, اور اس وجہ سے کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جس وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ یہ نہیں جنگی صورتحال سے کہتے ہیں نا وہ پیدا ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس پس منظر کے اندر باجوہ صاحب رک جائیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو کچھ پاکستان میں ہوگا, میں نے کہا وہ بین الاقوامی طور پر ہوگا, اور یہ میں نے اپنے ویلاگز میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ چین کی اور بھارت کی جو ہے نا اپر جو سائڈ ہے لداخ وغیرہ کی سائڈ, وہاں پر ان کی کوئی ڈس انگیجمنٹ وغیرہ ہو گئی ہے, ہو رہی ہے, فوج ہٹ رہی ہے. اور میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے جو بھی امن کے لحاظ سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی چیز ہے, لیکن میں نے کہا یہ پاکستان کے لیے الارمنگ ہوگی. میں نے مجھے یاد ہے آپ کو 3 دن پہلے کہا تھا کہ بس اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. تو وہ صورتحال واقعی الارمنگ ہے, اور وہ جو وہاں پہ ایک نیا جو بن رہا ہے نا سینیریو, کیونکہ دیکھیے امریکہ کو کوئی یہ نہ سمجھے, ایک بات میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, امریکہ کو اب یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ امریکہ اگر کسی طریقے سے دوبارہ یہاں پہ رجیم چینج کے اندر اپنا اگر پالیسی کو یو ٹرن کر رہا ہے یا اگر کہیں کوئی بات کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ جی امریکہ دوبارہ جو ہے عمران کا دوست بن جائے گا, یا نہ ایسا نہیں ہے. ان کی کچھ اور پالیسی ہوگی, وہ کچھ اور پالیسی کی, پھر وہ اس پہ میں بات کر رہا ہوں, کہیں دیکھوں گا کیا پالیسیز ہو سکتی ہیں. لیکن فی الحال جو ہے کہ ریلیف جو ہے کہیں نہ کہیں سے جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, اس میں جو ہوائیں ٹھنڈی چلنی شروع ہوئی ہیں جو طاقت کے راہداریوں سے, اس میں کہیں عمران کو یا عمران کے موقف کو تقویت تو ملے گی. لیکن آگے جا کے کوئی بڑا ریلیف جو ہے اگر عمران سمجھتے ہو, حکومت بھی لے لیں گے, لیکن آگے جا کے پھر انہوں نے عمران کی حکومت کو کس طرح فیل کرنا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ پھر ابھی سب ایشو ہے, مطلب قبل از وقت ہو جائے گا. لیکن جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ میں آپ سے پھر ڈسکس کروں گا.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر جو معاملات ہیں نا وہ ادھر معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ میں نے گزشتہ دنوں آپ کو بات بتائی تھی کہ ہندوستان نے اپنا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا وہ جہاز ہوتا ہے بہت بڑا، بحری بیڑا ہی ہوتا ہے بڑا، تھا تو وہ پرانا ہے لیکن انہوں نے باہر اس کو کر کے اتار دیا اور وہ اب بڑا طاقتور ہو گیا ہے. یہ بھی پچھلے مہینے انہوں نے کیا تھا. لیکن اس کے فوراً بعد ابھی انہوں نے ایک اور جو ہے نا تباہ کن جہاز تارا گری جو ہے نا سمندر میں اتارا ہے بھارت نے. اور تارا گری جو انہوں نے سمندر میں اتارا ہے وہ جو ہے اس کے اوپر میرے پاس جو مجھے کل میں نے وہاں سے پتہ کیا انڈین نیوی سے تو پتہ ہی لگا کہ اس کے اوپر برہموس میزائل بھی ہیں اور اس کے اوپر تقریباً 130 140 سے زیادہ جو ہے مطلب اس پہ ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے اوپر انتہائی خطرناک تارپیڈو بھی ہے جو کہ آبدوزوں کو بھی نشانی بنا سکتا ہے. اور وہ جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چین کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، یاد ہے آپ کو 6 مہینے پہلے میں نے کہا تھا کہ چین کو بتایا جائے گا لیکن چین نہیں ہوگا. گلگت بلتستان کا میں نے پہلے بھی 6 مہینے پہلے بات کہی تھی. آج میں پھر اپنے اس ویلاگ کے اندر میں آپ کی بات دہرا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر بہت زیادہ خطرہ ہے کہ بھارت کوئی محاذ کھول دے. اور یہ ساری جو تیاریاں ہو رہی ہیں دکھانے کے لیے چین کے لیے ہو رہی ہیں، یعنی وہ دکھانا ہے کہ وہ بہانہ چین ہے لیکن نشانہ پاکستان ہے. تو یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں. تو یہ پس منظر جو ہے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے فوج دیکھ رہی ہے. اور اس صورتحال کے اندر کہ آپ پاکستان کے اندرونی حالات دیکھ لیں. کل کے ویلاگ میں نے جب یہ بات کہی تھی کہ حالات پاکستان کے بڑے خراب ہو رہے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ کراچی کے حوالے سے تو کچھ میرے دوستوں نے مجھے اینکر ہیں 2-3 انہوں نے کہا کہ نہیں فیصل صاحب آپ نے کوئی زیادہ کوئی غلط سچویشن پینٹ کر دی، ایسا نہیں ہے اور یہ تو افغان مہاجرین چند لوگ ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب میں نے ویلاگ کیا تو اس کے تقریباً 3 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد وہ پاکستان کا میچ ہوا ہے. اور اس میچ کے بعد جب وہ پاکستان میچ ہارا ہے تو آپ نے خوشی میں دیکھا ہوگا کراچی کے اندر جس طریقے سے افغانیوں نے وہاں پر ایک سیلیبریشن کی ہے. اور جو پاکستان میں تو میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے، وہ اس کو میں نہ دکھانا نہیں چاہتا اس میں. اور جس طرح انہوں نے سیلیبریشن کی اور جس طرح پاکستان کے خلاف نعرے لگائے تو اور جو سچویشن وہ کہی ہے تو یہ تو ایسٹ پاکستان کے اندر بھی نہیں تھا ایسا. ایسٹ پاکستان کے اندر بھی جو مکتی باہنی وغیرہ تھے وہ بھی سرعام اس طرح نہیں کرتے تھے. وہ تو اس طرح ہوتا تھا کہ جس وقت حالات جب خراب ہوئے تھے تو فوج آتی تھی تو وہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے. جب فوج کے ٹرک گزرتے تھے پھر جے بنگلہ کا وہ دھوتی میں سے بم نکال کے ہینڈ میں پھینکا کرتے تھے. تو یہ تو اس سے زیادہ صورتحال خطرناک ہے. اور اس کے پیچھے تمام جو ہے نا بھارت ہے اور اس کے بھی تمام پیچھے افغانستان ہے. تو حالات پاکستان کے اندرونی طور پر اچھے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت جو ایسٹ پاکستان میں جب گئی تھی آرمی تو آرمی کے تو خلاف جو ہے خود وہاں کی عوام کھڑی ہو گئی تھی. وہاں ساری مکتی باہنی اور دوسرے سارے جتنے تھے وہ سارے وہاں فوج کے خلاف لڑے تھے، پاکستان کی فوج کے خلاف. تو جو صورتحال یہاں ایسٹ پاکستان میں تھی وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ افغان پناہ گزین جو ہیں وہ تو تقریباً ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر ہے. تو پھر ان کی وجہ سے جو علیحدگی پسند ہیں تو وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں جن کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ آ کے اس ملک کے اندر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم اس کو لے کے رہیں گے، افغانیاں بنائیں گے. اور جو پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں وہ باہر سے آ کے اگر ان کو طاقت ہے تو ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں، یہ تو سندھ ہمارا ہے، یہ بلوچستان تو ہمارا ہے، تو ہم تو بلوچستان کو لے کے رہ سکتے ہیں. پھر ان کے پیچھے عالمی طاقتوں کی سپورٹ ہے. تو پاکستان کے اندر بہت ساری صورتحال جو ہے نا بہت انتہائی خطرناک ہے. یہ آپ کو میڈیا نہیں بتا رہا، نہ کوئی اینکر پر، لوگ سب بس اسی چکر میں لگے ہیں. اور کوشش بھی یہی تھی مغرب کی کہ پوری دنیا جو ہے کچھ سیلابوں میں پھنسی رہے، کچھ عمران خان کے پیچھے پھنسی رہے، کچھ یہ معاملات کہ بھئی یہاں آ رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، اس کو ہٹاؤ، یہ دہشت گردی کی عدالت یہاں پکڑا جائے گا وہ چھوڑا جائے گا. اور پیچھے پیچھے جو اب تمام طریقے سے جتنا ہوم ورک ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کو معاشی طور پر اچانک بالکل کمزور کر کے جب وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ قحط کی سی صورتحال پیدا ہو جائے گی. دیکھیے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں گزشتہ 6 سال سے لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں پاکستان میں گزشتہ 6 مہینے سے ریپیٹ کر رہا ہوں. اور میں نے لوگوں کو کہا تھا اسی چینل کے ذریعے کہ آپ جو ہیں اپنا راشن کا اکٹھا کر کے رکھیں، پاکستان میں قحط پڑنے والا ہے. وہ اسی چکر میں ہے کہ جب حالات زیادہ خراب ہوں گے پاکستان میں قحط پڑے گا، حالات بے انتہا خراب ہو جائیں گے. جب پاکستان کی معیشت بالکل گر جائے گی تو گلگت بلتستان کا محاذ کھولا جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ ہماری صورتحال ہے. آج کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اس پہ آپ بہت 2-4 چیزیں بہت اہم ہیں وہ انشاءاللہ میں کل جو ہے موجودہ صورتحال کے لیے جو اب جو کچھ تبدیلی آ رہی ہے، ابھی آپ نے سنا آرمی چیف کے حوالے سے جو کچھ عمران خان صاحب نے کہی ہے جی، اور آگے جو کچھ معاملات ہیں چین کے حوالے سے کیا معاملہ ہے اس وقت، چین کیا کرنے جا رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے کچھ 2-4 چیزیں باہر جو ہیں ڈسکس ہونے والی ہیں، ابھی وہ بھی جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتایا تھا شہباز شریف صاحب
تو اب شہباز شریف صاحب خود پریشان ہے کہ وہ جا کر کیا بات کریں گے، کیونکہ یہاں تو معاملہ جب الٹتا نظر آ رہا ہے تو ان کے ہاتھ سے تو ڈور جا رہی ہے، تو یہ وہاں جا کر کیا بات کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے اب ان سے کوئی بات کرے گا کیا؟ یعنی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ تبدیلی کی ہوا رہی ہے، تو وہاں پہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، مثال پہ مودی صاحب ہو گیا یا اپنا پیوٹن ہے یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، ان کو ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے پاکستان میں بہت زیادہ اسٹیک ہے۔ پاکستان میں جو خبر یہاں پر آپ کو ہمیں نہیں پتہ لگتی، ان ملکوں کے ہیڈ آف اسٹیٹس کو پہلے سے پتہ لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ پالیسیاں جو ہے بناتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کا وہ دفاع کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔